الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں خفیہ مشوروں سے روکا گیا، پھر وہ لوگ پلٹ کر وہی کچھ کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور مخفی طور پر گناہ اور سرکشی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سازشیں بنانے لگ گئے۔ حالت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ سلام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے آپ کے لیے نہیں کیا ہے، اور دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ہماری کہی ہوئی باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ ضرور اس میں گریں گے، اور یہ کتنا برا انجام ہے۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کل والی آیہ مبارکہ جو ہم نے تلاوت جس کی تفسیر کل آپ نے سماعت کی، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اسی کی آگے مزید وضاحت ہے، اور منافقین جو ہیں ان کے بارے میں ان کا عمل اور ان کی دلی منافقانہ جو چالیں ہیں اللہ نے اس کو بڑے اور کھلے انداز میں بیان کیا۔ ارشاد ہوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خفیہ مشوروں سے روکا گیا؟ کل والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو کہ تم نجوا، ان باتوں سے رک جاؤ، ان سرگوشیوں سے رک جاؤ، اور ان خفیہ باتوں سے اس انداز میں رک جاؤ جو تم اسلام کے خلاف کرتے ہو اور اللہ کے پیارے دین کے خلاف کرتے ہو، اس سے رک جاؤ۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اسلام کے خلاف وہ جتھے بن کے بیٹھتے، اسلام کے خلاف وہ پورا لوگوں کو موبلائز کرتے، اسلام کے خلاف وہ جگہ جگہ جاتے اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹی باتیں پھیلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ جملے بولتے، کبھی کچھ کہہ دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے۔ اور منافقوں کا حال یہ تھا کہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ سرکشی بھی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے، اور آپ کے خلاف سازشیں بنانے میں مزید اور کوششیں کرتے کہ کوئی ایسا لمحہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی ہماری ایسی کوشش کامیاب ہو جائے کہ نعوذ باللہ کسی طرح اسلام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا جائے، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، اور یاد رکھیے جس کو اللہ پسند کر لے، جس کو اللہ چن لے، کائنات میں کوئی طاقت ہے اسے نہ پسند کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ، یہ تو اس کا اپنا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو، اور وہ تو اللہ کے رسول تھے، رسولوں کے بھی امام تھے، اللہ دنیا میں کسی انسان کو کوئی ایک چیز دینا چاہے، ساری دنیا زور لگا لے کہ اس کو نہ ملے، کیا وہ روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لینا چاہے اور ساری دنیا مل کے اسے دینا چاہے، کیا وہ اسے دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو تمام چیزوں کے فیصلے میرے رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان اس پہ پورا دل سے قائل نہیں ہے۔ زبان سے تو ہم سارے کہتے ہیں کہ جی سارے فیصلے اللہ کے ہیں،
اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خود لوگ کیوں خدا بن بیٹھتے ہیں؟ یہاں زمین پر کئی خدا بنے ہوئے ہیں، فرعون تو ظاہر ہو گیا نا، اور اس نے تو زبان سے اعلان کر دیا۔ یہاں عملاً کئی خدا ہیں، زبان سے بس نہیں کہتے۔ عمل ان کا دیکھو تو عمل یہی کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا فیصلہ کون انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہیں سب کا آخر اور انتہا کیا ہے؟ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذاتی پاک ہے۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوا حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ، فرمایا پیارے حبیب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں جس کا اللہ نے آپ کے لیے وہ بات اور حکم نہیں کیا، پھر آ کر اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں سے ان کا یہاں بیٹھنا، یہاں آپ کو ملنا، آپ کے پاس آنا، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا، یہ بھی منافقت کی ایک کڑی اور چال ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ جناب یہ تو اسلام کے خیر خواہ ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام بھی عرض کرتے ہیں، اور اگر اب یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس میں یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ منافقوں کی چال ہر زمانے میں رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ آج بھی منافق ہماری صفوں میں ہمارے لوگوں کو خریدتا ہے، ان پر انویسٹ کرتا ہے، ان پر پیسے لگاتا ہے۔ وہ خود کبھی آ کر ہمارے درمیان نہیں آتا، وہ جب بھی آتا ہے وہ ہمارے روپ میں ہی آتا ہے۔ اگر وہ اپنے روپ میں آئے تو پہچانا نہ جائے۔ وہ ہمارے لوگوں کو خریدتا ہے، ان کے پیسے لگاتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس پیسے کے نظر میں، لالچ میں خود کو بیچ دیتا ہے، اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے، ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اور آج ایسا ہوا افسوس ہے یہ کہ آج ہم اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا اسلام بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ چند ٹکوں کے عوض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض لوگ برائی کر لیتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو بیچنا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا پیارے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کو سلام بھی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور یہ ستم ظریفی ایک اور یہ ہے جس کو اللہ نے بیان کیا، جب یہ اسلام کے خلاف یہ برائی کرتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، اپنی ان حرکتوں سے، اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہیں سزا دے گا، تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سزا دی تو نہیں ہے، اللہ ہمیں سزا دے پھر جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ کافر یہی کرتے تھے، سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے بھی یہی کیا۔ جب نبی بار بار کہتا کہ اوے باز آ جاؤ، ان کاموں سے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پہ اللہ کی گرفت آ جائے گی، تو وہ کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب؟ قرآن میں یہ بے شمار آیتیں ایسی آپ سنائیں، کب آئے گا وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہم سے، جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، کب آئے گا وہ عذاب؟ کس وقت آئے گا وہ عذاب؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیا تم یہ جملہ بول رہے ہو؟ پھر کیا ہوتا؟ وہ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، دعائے ضرر کرتا، یا اللہ ان پہ عذاب اتار ہی دے، یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو قرآن میں باقاعدہ یہ آیت اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پہ عذاب نہیں اتارا، بلکہ انہوں نے جس عذاب کا مطالبہ کیا تھا ہم نے ان کے مطالبے کو پورا کر دیا۔ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، لیکن ان پہ اب ظاہر ہے وہ والا عذاب تو نہیں آنا تھا کہ اٹھا کے نیچے پٹخ دیا جاتا، آگ کے عذاب آتے، پتھر کے عذاب آتے، لیکن پھر ان پہ عذاب آئے کہ رسوا ہو گئے، ان کی تباہی ہو گئی، غزوات میں یہ لوگ مارے گئے اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اور یہی آج ہمارے اوپر ہمارے صورتحال ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں کتنے ملین لوگ اس کرونا کی وبا کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ سوچنے والی چیزیں۔ ابھی ایک بلا نہیں جاتی تو دوسری آ جاتی ہے، ابھی وہ وہیں پہ ہوتی ہے تو پھر کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے تو وہاں پھر کوئی اور آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارا مجموعی من حیث القوم پوری امت کا ایک عمل ایسا ہے کہ ہم لوگ کس انداز میں اسلام سے دور ہو گئے۔ ظاہر ہے پتھر تو آسمان سے نہیں برسیں گے، یہ صورت میں وبائیں آئیں گی، اور پھر وبائیں جب آتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک جو برا تھا اس کو ہوگی، نیک کو نہیں ہوگی، نہیں، پھر وہ تو سارے اس میں آ جائیں گے۔
نیک اس لیے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جناب یہ اس کا، میں کیوں کہوں، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ یہی تو اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ اسی سوچ کو تو انگریز گورا ڈیولپ کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھی ہر ایک کی پرسنل لائف ہے، چھوڑ دو وہ جو کرتا ہے۔ نہیں، اسلام نے ہمیں اس طرح نہیں درس دیا۔ اسلام کہتا ہے مسلمان تجھ پہ ضروری ہے، تجھ پہ فرض ہے، جب برائی دیکھے تو کہے یہ غلط ہے، جب اچھائی دیکھے تو اس کو اپریشیٹ کر، اچھائی کا حکم دو۔ کیا قرآن کی آیت ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب گورا پورا زور لگا رہا ہے کہ اس آیت کے اس مشن کو ختم کیا جائے، اور کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جناب میں اس سے کیوں، اس کی پرسنل لائف، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بھائی جو شخص برائی کرتا ہے وہ ذاتی فعل نہیں ہے، اس برائی کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہاں نشہ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، آپ کہیں اس کا ذاتی فعل ہے، ذاتی فعل نہیں ہے۔ کیا اس کا نشہ اسی تک محدود رہے گا؟ نہیں محدود رہے گا۔ کل وہ دوسرے کے بچے کو اس کام پہ لگائے گا، کل تیسرے کو لگائے گا، کل چوتھے کو لگائے گا، ایک وقت آئے گا پورا معاشرہ اس وبا میں پھیل جائے گا، پورا معاشرہ اس میں جکڑ جائے گا، اس کے اثرات آئیں گے۔ ہمارا یہ علاقہ کتنا بدنام ہے اس حوالے سے۔ میں جہاں جاتا ہوں میں بتاؤں تو وہ پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں، وہ جی دو چیزیں کہتے ہیں آپ کے علاقے میں بہت ہیں اور بڑی شرم آتی ہے، ایک سود اور دوسرا شراب نوشی۔ میں جہاں گیا ہوں، جب میں نے بتایا جی کہاں خطیب ہیں جی گوپال نگر میں، جی وہاں تو یہ دو کام بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اپنے طور پہ جتنی محنت ہے کوششیں کر رہا ہوں، اور اللہ نے بہت حد تک وہ بہتری ہوئی، لیکن ظاہر ہے کوشش انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، جو انسان کو منصب ملا اس کے مطابق وہ کوشش ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا سود پہ میں جتنے میں نے درس دیے ہیں شاید کسی نے دیے ہوں، اور ہر خطبے میں اس کی بات میں کر جاتا ہوں، دعاؤں میں نے کہا تقریباً میں کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ شراب اتنی عام کیوں ہو گئی؟ ہمارے پڑوس میں جو مسیح برادری بیٹھی ہے ان کے یہاں ظاہر ہے وہ اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، تو کیا یہ برائی وہاں تک رہی؟ نہیں۔ کیا مسلمانوں تک نہیں آئی؟ اور کتنی بڑی تعداد ہو گئی اب ہمارے یہاں نوجوانوں کی، دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے، اور اب وہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے، نکل گئے ان سے۔ یہ ہے اس کی سازش جس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے کہا تھا نہیں ہم جناب جی فلاں کا بچہ ہو ٹھیک ہے جی اس کا پتر ہے وہ خود کرے، نہیں، ہمیں اس کو روکنا چاہیے تھا، ہمیں اس کو وہاں سٹاپ کی کال دینی چاہیے تھی۔ قرآن ہی ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں قرآن نے پابند کیا ہے کہ جہاں برائی دیکھو جتنی تمہارے پاس کوشش ہے۔ میرا منصب، مجھے اسلام نے کیا کہا؟ ترتیب بتائی، فرمایا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو طاقت سے روکو، ظاہر حکمران ہے، ریاست ہے، جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وہ طاقت نہیں تو زبان سے روکو، یہ علماء کا منصب ہے، یہ ہمارا کام ہے جو منصب پہ بیٹھے ہیں کہ ہم زبان سے لوگوں کو بار بار روکیں، یہ غلط کام ہے، اس سے بچو بھائی، یہ غلط کام ہے۔ اور یہ کہنا اور اس پہ کوئی اگر ناراض جناب یہ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ ناراضگی کا ہم کو بھی خیال نہیں کریں گے، ہمیں اسلام نے کہا نہیں، کسی کی ناراضگی کا خیال نہیں کرنا، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اللہ اعلان کہنی، کوئی ناراض ہے کوئی خوش ہے اس کا تم نے خیال نہیں رکھنا، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ تو انسانوں کو جہاں تک ہو سکے جو بھی برائی دیکھے اس برائی کے خلاف ہمیں اپنا اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، جو ہم کہتے ہیں حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی۔ اللہ فرمایا اب ان کے لیے جہنم کافی، ان قریب اب ان کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ جہنم کا عذاب آئے گا۔ پیارے حبیب یہ تیری امت میں نہ ہوتے پھر ہم دیکھتے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ کیا محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے کہ کافروں کو بھی اس نے معاف کیا ہوا ہے اس بنیاد پر ایک لمحے تک کے لیے کہ تم میرے نبی کے زمانے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، جس میں انہیں ڈالا جائے گا، یہ ضرور اس میں آئیں گے، فبئس المصیر، یہ کتنا برا انجام ہے، یہ کتنا برا انجام ہے، اور جہاں رسوائی کا کیا عالم ہے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔